شہرائے آفاق صابری قوال گھرانے میں پیدا ہونا اور پھر گھرانے کی شان کو برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ امجد نے کم سنی میں ہی اپنے بابا غلام فرید صابری کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ باپ استاد اور بیٹا شاگرد، انتھک محنت، دن رات کا ریاض، در پہ تہارے میں تو مانگو دعا جھول لالن ہو، در پہ تہارے میں تو مانگو دعا جھول لالن سج سنڑی دا۔ صوفیانہ کلام گاتے گاتے امجد نے صوفی طرز زندگی اپنا لی۔ آواز کی اٹھان ایسی کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے اور نشست ایسی کہ زمین کے سوا کہیں بیٹھنا دل کو نہ بھائے۔ پنجنار بجے تلی ہو، پنجنار بجے تلی ہو، پنجنار بجے تلی سوا لکھ نار حاضری حق فرمان علی۔ قوالی کے ساتھ ساتھ حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت اسی آواز و انداز میں پڑھتا کہ سخت سے سخت دل نرم ہو جاتے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا امجد صابری بے مثل قوال، بہترین ثناخواں، مثالی بیٹا، شفیق باپ، مہربان شوہر اور ہر دل عزیز انسان امجد صابری اپنی ذات میں انجمن تھے۔ اس سال وہ A+ اور ATV کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے کا حصہ تھے۔ 22 جون کو بھی وہ روزانہ کی طرح رمضان عشق ہے کے لیے گھر سے نکلے، مگر کئی محاذوں پر غازی بننے والا امجد صابری راستے ہی میں شہید ہو گیا۔ کروڑوں دل لرز اٹھے، آنکھیں اشک بار ہوئیں، مگر ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ جانے والا لوٹ کر نہیں آتا، بس صرف پیار رہ جاتا ہے، اور وہ تو سرتاپا پیار ہی پیار تھا جو وہ دیتا رہا اور لوگوں سے لیتا رہا۔ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، جیسے گئے تم اس طرح جاتا نہیں کوئی۔ تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ ولا تحسبن
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا سبحان اللہ. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله اللہ. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ترجمہ سورہ آل عمران. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے پر اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو. اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کر، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں. اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی. اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں، نہ وہ مغموم ہوں گے. وہ خوش ہوتے ہیں باوجہ نعمت و فضل خداوندی کے، اور باوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے. بے شک جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے ثواب عظیم ہے.
سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم. جنگل پہاڑ کرتے ہیں، جنگل پہاڑ کرتے ہیں، نادے علی علی. مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کشا علی. ہے واسطہ حسین علیہ السلام کا، عباس اور حضرت خیر الانام کا. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کروں ہے سارا بطول کا، یہ کروں ہے آلے رسول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا پھول سے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجے تن کا گدا، دنیا کہنے لگی پنجے تن کا گدا. اور اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سے وہ سمجھ سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان
کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، وہی جن کو صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو منقبت کا بھی حق ادا، میں تو پنجے تن کا غلام پڑھیے سب ہوں، ساتھ۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، ہم تو پنجے تن کے غلام ہیں، ہم تو پنجے تن کے غلام ہیں۔ ہے حسن حسین نبی کے پھول، ہے حسن حسین نبی کے پھول، جنہیں سونگھتے تھے میرے رسول، ہے پدر علی تو ہے ماں بطول، جو نگاہ رب میں ہوئے قبول، ہوا شاد جن سے دل ملول، ملول کے کوچے کی منہ پہ دھول، کرم ان کا خلق پہ عام ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام۔ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا برا ہے، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا برا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے،
فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ لب پہ ہے تذکرے پنج تج کے، پھول مہکے ہے میرے چمن کے، پھول مہکے ہے میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا کہ اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ اور لاج رکھ لو حرم کی، بھر دو میری خالی جھولی، بھر دو میری خالی جھولی، کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا، کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا، ارے تیری محفل سے خالی گیا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی، ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی، ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، کہ پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، نہ ہوگا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، کہ میرے رب کا یہی فیصلہ ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اور اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دیکھنے والوں کو، خواتین حضرات جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آج 27 جون 2016، 21 رمضان 1437 ہجری دن پیر کا ہے، اور آج کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا دن ہے۔
40 ہجری 21 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن حضرت علی شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ کے آخری الفاظ اپنی شہادت سے قبل یہ وہ آخری الفاظ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیے. ہمت و شجاعت کا پیکر، خاتون جنت کے شوہر، سرداران جنت کے والد، ولادت کعبہ میں اور شہادت مسجد کوفہ عراق میں ہوئی، جن کی زندگی کا محور آغاز سے انجام تک اللہ تعالیٰ کا گھر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کا قول، اگر تو نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا تو جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے اس پر راضی رہ اور خدائے پاک کے سوا کسی کی آس و امید نہ رکھ، اور ہر وقت اس بات کا منتظر رہے کہ تقدیر الہی کیا کچھ پیش کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج 21 رمضان کا دن شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے حوالے سے ہم ہر سال جب ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو یہ دن ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس دن پھر وہ ساری شہادت اور پھر وہ ضرب لگنا اور پھر وہ آپ کی شہادت کا دن. خود نوزات اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور آج ہم تھوڑا سا اور ڈفرنٹ پہلو پر بھی بات کریں گے. تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ ایک بہن ہوں گی جن کا نام ہے شہزادی. یہ شہزادی کون ہے، ان کی کیا کہانی ہے، آئیے آپ سے ملواتے ہیں. شہزادی کہاں ہیں؟ آئیے بیٹا، آئیے بیٹا. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. شہزادی کہاں سے آئے ہو آپ؟ قریب قریب. کرنگی 5. کرنگی 5 سے آئے ہو؟ جی. کیا پرابلم ہے گڑیا؟ کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جب میری شادی ہوئی تھی نا، مجھے آپ مائک دے دو. آپ چھوڑ دو، آپ چھوڑ دو. ہاں آپ بولو. جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میرا دماغ جہاں صحیح نہیں تھا. آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کا دماغ ٹھیک نہیں تھا؟ صحیح جی. اب میرا دماغ صحیح ہوا ہے تو میرے بھائی بولتے ہیں ہماری بہن مالیہ مر چکی ہے، سمجھتے نہیں ہے میرے بھائی. میں چاہتی ہوں میرے بھائی میرے کو لینے آئیں، کچھ دن کے لیے لے کے جائیں. تو بہن بھائی کہتے ہیں ہماری بہن مر چکی ہے. کیوں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بس جب وہ سمجھتے ہیں ابھی تک پاگل ہوگی. ہماری بہن جب پاگل تھی نا ابھی تک پاگل ہوگی. شوہر نے میرا علاج کروایا تو اب میرا دماغ صحیح ہو گیا. شکر ہے مالک کا. اب میں اوڑھنے پہننے کی ہر بات کی تمیز. تو طبیعت آپ کی کیا خراب تھی؟ کیا دماغ خراب تھا؟ پہننے اوڑھنے کی پتہ نہیں تھی مجھے. اچھا جی. میرا دماغ جہاں بالکل پلٹا ہوا تھا. انہوں نے اب علاج کروایا. وہ آپ کے شوہر نے؟ جی. آپ کے شوہر ساتھ آئے ہیں؟ جی. اور اچھا آپ ہیں. اچھا اچھا اچھا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہماری بہن ایسی ہوگی، اس کو سمجھیے کہ بھی کیا کریں. میرا ابو بھائی اور مائک ان کے شوہر کو بھی دیجیے گا. میں ان سے بات کر رہی تھی تو ایک مائک چلا جانا چاہیے تھا وہاں پر. کب شادی ہوئی آپ کی؟ شادی 3 سال ہوگا. 3 سال ہو گئے. 3 سال پہلے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں آپ کے شوہر کا نام کیا؟ آپ کے محمد سلیم. محمد سلیم نا؟ آپ لوگ آئے تھے شو میں پہلے بھی. سلیم ہے آپ لوگوں نے کھیلا ہے ہمارے ساتھ نا. آپ مائک کون ہے؟ آپ بات کیجئے. ہاں وعلیکم السلام. آپ آئے تھے نا شو میں پہلے. آپ لوگ کھیل کر بھی گئے ماشاءاللہ. اچھا تو کیا ان کی طبیعت کیا خراب تھی 3 سال؟ اصل میں ان کو ابھی انہوں نے آپ کو تھوڑا سا غلط بیانی کری ہے. یہ تقریباً ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں. اور 7 سال ہو گئے؟ جی 7 سال کے اتنی. جب میں ان کو بیاہ کے لایا تھا شادی کر کے تو ان کی رال بہتی تھی منہ سے. کیا تھی؟ رال بہتی تھی. رال بہتی تھی. یہ تو میں نے سالم صاحب کو بھی بات بتائی تھی کہ ان کی رال بہتی تھی اور ان کو ٹیشو پیپر سے اور ہر چیز سے کو صاف وغیرہ کرتی تھی. میری والدہ بھی میں بھی اسی کیفیت میں اسی حالت میں شادی ہوئی تھی آپ سے؟ جی جی. نکاح ہوا تھا میرا. نکاح کر تو کے گھر والوں نے بتایا نہیں تھا آپ کو؟ نہیں. ان کے والد صاحب اصل میں جو والد صاحب ہیں ان کے وہ میرے بہنوئی کے اس کا ان کے چاچا جات بھائی ہیں. اچھا. تو ان کی بیٹی تھی یہ. تو میری وائف یعنی کہ ڈیورس لے کے چلی گئی تھی سارا جاوید. اچھا. تو انہوں نے جو ہے میرا تھوڑا سا میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے گھر بسا ہوا گھر یا بندے کا اجڑتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے تھوڑا سا. تو اس چکر میں جو ہے میرے جو بہنوئی صاحب تھے انہوں نے مجھ سے بولا کہ آپ جو ہے اسی طریقے کی یعنی کہ لڑکی کیا ہے ہماری بھتیجی ہیں. آپ نے ان سے نکاح کرنا ہوگا. پہلے میں نے بولا کہ مجھے یعنی کہ سن کے جو ہے ہر لڑکا یہ بات سوچتا ہے کہ میں ذرا صحیح لڑکی سے شادی کروں. اچھا آپ کو کچھ نہیں پتا تھا ان کی طبیعت کے بارے میں؟ مجھے نہیں پتا. تھوڑا سا لیول کم کرو بچے. جی آپ کو ان کی طبیعت کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا؟ جی نہیں. اچھا. یہ صرف اور صرف میری بہن نے بولا کہ خدا اور خدا کو رسول آپ کا انشاءاللہ اس سے راضی ہو جائے گا کہ آپ ان سے نکاح کر لو گے تو یہ بہت ثواب کا کام ہے.
مگر کس بات پہ انہوں نے بولی کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے؟ اصل میں ان کے بھائی اور ان کی یعنی کہ باپ ان کو نکال دیا تھا گھر سے. وہ میری بہن کے پاس آ کر رہ رہی تھی. پھر ان کے والد صاحب کو راضی کیا. ان کے جو برادری والے جو ہیں قریشی خاندان, ان کو راضی کیا. اسلام قریشی ہیں ان کے رشتہ دار. اور ناصر مرچوں والا ہے سانگڑ کے اندر. نامی گرامی لوگ ہیں یہ لوگ, اور کھاتی پیتی فیملی ہیں, یعنی کہ نہیں کوئی کنگلی بھوگی فیملی ہوں. اس کے باوجود ان کے والد صاحب تھوڑے سے کاروبار میں ٹوٹ گئے تھے, تو سب نے ان کی امداد کری, بولنے کہ تم بیٹی کی شادی کر رہے ہو تو آپ ایک کام کرو, 1 لاکھ روپیہ ہم سب آپ لوگ ڈونیشن کر کے دے دیتے ہیں, جس میں آپ اپنی بچی کو تھوڑا بہت سامان دے دینا. تو میں نے بولا مجھے ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی انہوں نے ضد کر آ کے ان کو نہیں دیا, ان کے والد صاحب کو دیا. علی ادھر آئیے. انہوں نے لے کے جو ہے وہ رکھ لیا. کوئی پیسہ پائی نہیں لیا, نہ ہم نے کچھ لیا. صرف ہم نے صرف نکاح کر کے خدا کے یعنی کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے ان کو لے آئے تھے. تو نکاح کر کے آپ ان کو اپنے گھر لے آئے؟ جی. اس وقت آپ کو ان کی طبیعت کے بارے میں کچھ نہیں پتا نہیں پتا تھا. اور یہ 7 سال پرانی کی بات ہے, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کو 3 سال ہوئے ہیں. 7 سال ہو گئے. آپ کہہ رہے 7 سال ہو گئے, یہ کہہ رہی ہیں میں آپ کو نکاح نامے کے اس پہ ڈیٹ نہیں وہ تو ظاہر آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن میں کہہ رہی ہوں ان کی طبیعت ایسی ہے کہ ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ شادی کو 7 سال ہو گئے. اب جو ہے ان کی کیفیت بہت اچھی ہے, نہ رال بیتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ کپڑے خود پہن لیتی ہیں, کھانا پکانا تھوڑا بہت کر لیتی ہیں. کیا مطلب یہ چینج وینج بھی خود نہیں کر سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتی تو انہوں نے جب شادی کر کے آپ اپنے گھر لے کر گئے تو کیا کیفیت تھی ان کی؟ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو میری بہن نے تیار کیا تھا, اور میری بہن ان کو ٹیشو پیپر سے بار بار ان کی رال صاف کر کے جو ہے بٹھا رہی تھی کہ وہ خراب نہ ہو. آپ کی بہن کو ان کی طبیعت کا پتا تھا؟ جی. لیکن انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ اصل میں انہوں نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ سلسلہ کیا تھا. تو وہ تو چلے ٹھیک ہے, لیکن آپ کے علم میں بھی نہیں ڈالی یہ بات کہ ان کی یہ حالت ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں تھی, لیکن میں نے بولا جب ہو گیا سو ہو گیا. اب اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش تو لازمی رکھنا ہی ہے, نہیں اب نبھانی وہ ہے. بات ٹھیک ہے سلیم بھائی, وہ بات ٹھیک ہے. میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں اپنی بات لے کر. جی جی. تو آپ کی بہن بھی پھر ظاہر ہے انہوں نے بھی چھپائی آپ سے اصلیت؟ جی. اور جب آپ کو پتا چلا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ نہ یہ خود اپنے تھوڑی دیر کپڑے کے لیے تو میں نے بہت ہی جو ہے وہ سوچ میں بیٹھ گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن پھر جو ہے میں نے خود ایک بات یہ سوچی کہ اللہ نہ کرے اس کیفیت میں جو ہے میری اپنی بہن ہوتی تو اس کو بھی کوئی لڑکا اپنا تھا, اس کو بھی کوئی لڑکا اپنا تھا, اور میں نے ان کو اپنا کے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ, میں نے تو یہ بات سوچ کے ان کو اپنایا. لیکن میں صرف ان کے والد صاحب سے کہ کم سے کم آپ بھلے نہیں لے کے جائیں, لیکن اس کے سر کے اوپر ہاتھ تو رکھ لیں. لے کر کہاں نہیں جائیں؟ مطلب گھر پہ اپنے مطلب ملنے کے لیے چاہتی ہیں آپ لوگ کا تو اپنا گھر ہے نا؟ جی آپ لوگ تو الحمدللہ اپنے گھر میں خوش ہے نا. صرف ملنے اور ملانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملیں, وہ ملتے بھی نہیں ہیں. یہ انہوں نے 2 دفعہ خودکشی کرنے کی بھی کوشش کری ہے. ایک دفعہ انہوں نے آگ لگا لی تھی اپنے اوپر, لیکن بچ گئیں. کب کی بات ہے یہ تقریباً کوئی 1 سال ہو گیا اس بات کو. کیوں؟ بیٹی پیٹ میں تھی ان کی. فائدہ بھائی والی سب بیکار ہے نا, جن کی بیکار ہے. کیوں؟ شوہر اتنا اچھا ہے, بچے ہیں, اولاد ہے, تو یہ کیا بات ہے تم جو ہیں ان کی خاطر تم ان کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی, خودکشی کرو گی تم؟ کیوں بیٹے؟ بھائی ابو لینے نہیں آ رہے میرے کو. تو بھائی ابو نہیں آ رہے تو اللہ نے تمہیں اتنا اچھا شوہر دیا ہے, اور بیٹا ہے ایک بچہ ہے بس؟ ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہوئی تھی, مر گئی. ان کے چھوٹے بھائی آئے تھے مرنے پہ, لیکن اس کے بعد وہ بھی نہیں آئے. ان کو بھی زبردستی بلوایا گیا تھا بہت سے لوگوں کی ملامت کرا کے. آج ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادی, جن کا بقول ان کے ظاہر ان کا ذہنی توازن نہیں اتنا درست رہ سکا, تو ان کو لگتا ہے ان کی شادی کو 3 سال ہوئے, جبکہ ان کی شادی کو بقول ان کے شوہر کے 7 سال ہو چکے ہیں. 7 سال پہلے ان کی کیفیت دماغی بالکل ٹھیک نہیں تھی, یہاں تک کہ ان کے منہ سے رال ٹپکتی تھی اور اپنے کپڑے وغیرہ اپنا کام کچھ بھی خود نہیں کر سکتی تھی. البتہ یہ ساری باتیں سلیم جو ان کے شوہر ہیں ان کی بہن کو پتا تھی, لیکن اس وقت تک ان کو بھی نہیں معلوم تھا. بعد میں جب ان کے سامنے یہ حقیقت سامنے آئی تو پھر انہوں نے اللہ اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کا نہ صرف ان سے پیار کیا, ان کو اپنایا, بلکہ ان کا علاج کروایا. اب شہزادی نے 1 سال پہلے پتا چلا ہے کہ شہزادی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی, اپنے اوپر تیل ڈال کر چھڑکنے. نہیں وہ آگ لگا لی تھی. آگ لگا لی تھی اپنے اوپر؟ جو پٹے میں آگ لگی تھی وہ پورے میں پھیل جاتی, لیکن اس سے پہلے میری بڑی سسٹر نے آگے بجھا دی. آگے ہوا کیا اس وقفے کے بعد خواتین کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان عشق ہے, ابھی ہم حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور پیرالسٹ بھی شامل ہوں گے. ویل بی رائٹ بیک. ہمارے ساتھ رہے گا پیور کے ساتھ.